ایک بدروح اور میں، ایک سچا واقعہ۔ یہ واقعہ میرے ایک عزیز عبدالغفور کے ساتھ پیش آیا تھا، جو اب انتقال فرما چکے ہیں۔ وہ روحانی علم کے ماہر تھے۔ ان کو وراثت میں اپنے والد سے روحانی علم ملا تھا۔ ان کے والد رمضان وہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کی زندگی سے متعلق بھی پیش آئے گئے واقعات میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ عبدالغفور، جو کہ میرے بہت ہی اچھے اور پیارے عزیز رشتہ داروں میں سے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، آمین، اور ان کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیں اب واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میرے عزیز، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ روحانی علم کے ماہر تھے اور نماز روزے پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ وہ ایک رات کراچی کے ایک قبرستان میں ایک مزار کی چھت پر نماز سے فارغ ہو کر تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے۔ رات کا وقت تھا، اچانک بجلی چلی گئی اور اندھیرا اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ نے انہیں بہت ہمت والا پیدا فرمایا تھا۔ وہ ڈرتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جن بھوت آسے وغیرہ انسان سے بڑے نہیں ہوتے، اور ایک مثال وہ اور بھی دیتے تھے۔ آج ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ایک کتے کو دیکھ لو، اگر وہ بھونکے گا اور اگر تم اسے دیکھ کر بھاگ نکلے تو وہ مریل سا کتا بھی آپ کے سامنے اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگ جائے گا۔ چلیں جی، اب اصل قصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے کہ مزار کے سامنے ایک قبر پر کچھ ایسا دکھا جس سے کوئی کتے نے کسی بچے کی کھوپڑی کو نکال کر باہر رکھ دیا ہو۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کسی کتے کی حرکت ہوگی۔ وہ پھر سے تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے، پر تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگا جیسے وہاں کوئی شخص سجدے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جس قبر پر واقعہ ہو رہا تھا وہ قبر تازی تھی اور 4 یا 5 ہی دن ہوئے تھے اس شخص کو دفنائے ہوئے۔ اب میرے عزیز کا دھیان اس طرف گیا اور انہوں نے سوچا کہ کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچ جائے، اسی لیے اس وقت یہاں سے جانا ہی مناسب ہوگا۔ انہوں نے اپنا جائے نماز اور تسبیح وغیرہ سمیٹی اور مزار کی سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ میرے عزیز کی نظر جب اس قبر پر پڑی تو دیکھا کہ وہ آدمی کی شکل میں تھا اور بہت ہی بڑا ہو چکا تھا اور مزار کی طرف آ رہا تھا۔ شاید اسے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ایک ایک قدم کر کے مزار کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز بھی مزار سے نیچے کی جانب آ چکے تھے، پر ہمت دیکھیں کہ وہ شخص مزار کے دروازے کے بالکل عین بیچ میں آ چکا تھا اور جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ پھر بھی میرے عزیز نے ساری لائٹس اور پنکھوں کے بٹن بند کیے، پھر اپنا تھیلا، وہ اپنے ساتھ ایک نیلے رنگ کا تھیلا اٹھائے رکھتے تھے، اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازے کی جانب جانے لگے، پر وہ شخص ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے پھر درود شریف پڑھا اور کافی ساری دعائیں وغیرہ پڑھیں، پر وہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ میرے عزیز جن بھوت کا اثر وغیرہ بھی اتارتے تھے، انہوں نے جب وہ پڑھائی شروع کی تو وہ تھوڑا سا سائیڈ پر ہو گیا۔ میرے عزیز نے بتایا کہ میں نے جب مزار کا گیٹ بند کیا تو اس کا کندھا میرے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں مزار بند کر کے گھر آ گیا ہوں۔ آج اس مزار کو ان کا بیٹا محمد اکبر نے سنبھالا ہوا ہے۔ وہ بھی اپنے والد کا دیا ہوا علم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ مزار جس پر یہ واقعہ ہوا ہے آج بھی عظیم پورہ شاہ فیصل کالونی میں عظیم پورہ قبرستان میں واقع ہے۔ اس مزار کا نام بی بی آمنہ کے نام سے ہے اور اس پر سفید کلر اور رنگ برنگی کھڑکیاں موجود ہیں۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو بابا کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔